مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے تاکہ میری ذہن سے نہیں نکلے، یا آیتیں مجھے یاد رہیں، ذہن سے نہیں نکلیں۔ اللہ کو پتہ تھا نبی کی عادت کا، مزاج کا، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی مت پڑھا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کریم کو تیرے سینے میں جمع کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، اور تیری زبان سے ادا کرانا، پڑھوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی اتارنے کے باوجود، فرشتے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اتارنے کے باوجود، محفوظ کرنے کے باوجود، پھر بھی خدا نے خود گارنٹی لی ہے کہ میں اس کو تیرے سینے میں محفوظ میں کر دوں گا اور تیری زبان سے ادا بھی میں کراؤں گا۔ اس کے باوجود فرشتے ہر سال آتے تھے اور آپ قرآن کریم کی دہرائی ہوتی تھی۔ آخر رمضان میں جبریل الامین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پورا قرآن کریم دہرایا ہے۔ اب یہ آ گیا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں۔ اب یہ ایک سیف زون تھا، وہ قرآن کریم محفوظ کسی کمی بیشی کے بغیر ایز اٹ از، جو اللہ کا کلام تھا، اللہ کے اندر سے نکلا تھا، وہ ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں پورا کا پورا ذخیرہ ہو گیا، اسٹور ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اب وہاں سے آگے اب دوسرا سفر ہے، آسمان سے اترنے کا مرحلہ طے ہو گیا۔ اب اللہ کے مخلوق تک اس کے نام کو پہنچانا ہے، ہر فرد تک پہنچانا ہے۔ اللہ کی مخلوق پوری کائنات میں پھیلی ہے، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، میری بات سمجھ رہے؟ اب اس کلام نے قیامت تک محفوظ ہونا ہے، اور آخری فرد تک قرآن کریم نے پہنچنا ہے۔ پہاڑ کے دامن میں کوئی ہو، خلوتوں میں، جلوتوں میں ہو، سمجھ میں نا، کسی گاؤں میں ہو، کسی دیہات میں ہو، کسی شہر میں ہو، دنیا سے کٹے ہو کسی علاقوں میں ہو، کسی سمندر میں ہو، کسی جزیرے میں ہو، ہر فرد تک قرآن پہنچنا ہے، اسی طرح پہنچنا ہے جیسے اترا ہے۔ آگے کا پیچھے کا انتخاب تو اللہ کا تھا، آگے افراد کا انتخاب بھی خدا کا ہے۔ ان سینوں کو جن میں قرآن محفوظ ہونا ہے، ان کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو گویا پہلا کام جو فرشتے نے کیا، دوسرا کام خلقت تک پہنچانے کا کام یہ حافظ قرآن کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا، قرآن پر عمل کرنا بڑا حافظ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے معزز فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا قیامت کے دن۔ ایک کام کر رہے ہیں دونوں، کیوں دونوں کا کام مشن ایک ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنا بڑا رتبہ ہے بھائی حافظ قرآن کا، بے تحاشا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے، اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود ہم جو قرآن کریم کے ساتھ حشر کر رہے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اپنے بچے کو کیا دے دیا؟ کیا دیا؟ پیٹ پجاری، پیٹ پجانے کا عمل دے دیا۔ ایک اس کی دلیل یہ ہے، کوئی ماں باپ، کوئی بچہ ثواب کے لیے اسکول نہیں پڑھتا۔ آج تک کبھی دیکھا کسی بچے نے ثواب کے لیے اسکول پڑھا ہو؟ دیکھا زندگی میں کبھی؟ دیکھا کسی نے دیکھا ہوتا ہے؟ یا کسی باپ نے، ماں نے اپنے بچے کو ثواب کے لیے اسکول پڑھایا ہو، خدا کی رضا کے لیے پڑھایا ہو؟ ساتھ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ رفیع، ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو ثواب کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اسکول نہیں پڑھاتا۔ کوئی بچہ بھی صرف اپنے کیریئر کے لیے، مختصر کیریئر، حالانکہ کیریئر میں قبر بھی شامل ہے، کیریئر میں فیوچر میں قبر بھی شامل ہے، حشر بھی شامل ہے، برزخ بھی شامل ہے، اور جنت و دوزخ بھی شامل ہیں، لیکن اس کو شامل نہیں کرتا ہم اس کو شامل نہیں کرتے۔ مختصر دنیا کی حد تک ہم ایک سوچ بنا لیتے ہیں، اور بچہ اچھی جاب ملے گی، اچھی تنخواہ ہوگی، اچھی زندگی ہوگی، باقی اللہ کا کیا بنے گا، آخرت کا کیا بنے گا، قرآن کریم کا کیا بنے گا، وہ بالکل چیپٹر کلوز ہے۔ پھر کہتے ہیں یار دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا، سبھی کہتے ہیں نا یار دنیا بھی تو برتنا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، برتنا ہے۔ آپ پلیز انصاف فرما لیجئے گا، آپ دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں، آخرت کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ پلیز، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب اپنی ذات کے ساتھ انصاف کر لیں۔ آپ یہ کہہ کر دوسروں کو بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آج صحیح فیصلہ فرمایا کہ آپ کا ڈائریکشن غلط ہے، آپ کا قبلہ غلط ہے، غلط رخ پہ کھڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے، ہو سکتا ہے تمہارا دل ٹوٹے، ہو سکتا ہے تم ٹوٹے دل کے ساتھ خدا کے دربار میں جاؤ، خدا سے پناہ مانگو، خدا سے ہدایت مانگو۔ وہ کیا کچھ نہیں دے سکتا، منٹوں میں کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے،
لیکن آپ اپنی غلطی کو سدھارنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے گربان میں جھانکنے کو تیار نہیں، کہتے ہیں ہاں یار دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ بتائیں نا، آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، ببلی کھڑا ہو جاؤ، تم ایک سوال کرتا ہوں میں تم سے، تم 24 گھنٹے میں آخرت کو کتنے گھنٹے دیتے ہو؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں۔ رضوان تم کتنے دیتے ہو آخرت کو؟ صحیح بتاؤ، صحیح بتاؤ۔ تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، بغیر مذاق کے کہہ رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ مسجد بناؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میری تمنا ہے۔ اس مسجد میں ایک نمازی میں سوال کروں گا، جمعے کے خطبے میں بھی سوال کروں گا، کرو یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ملا مسٹر کا جھگڑا، یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، آخرت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آپ کوئی کھڑا ہو جائے نا، اور کھڑا ہو جائے وہ آخرت کو، ایک فرد کوئی ایسا کھڑا ہو جائے جو 2-2.5 گھنٹہ آخرت کو دیتا ہو۔ 10 گھنٹے دنیا کو دینے والے ہم سب موجود ہیں۔ آپ دنیا کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں؟ 12 گھنٹے دیتے ہیں۔ آپ شرم کرو، تم 12 آخرت کو۔ اب آپ بتاؤ، اب دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھنا پڑتا ہے، کہ کون دیکھتا ہے؟ کون دیکھتا ہے؟ کوئی دیکھتا ہے؟ دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو یہ دھوکہ نہیں ہے؟ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا یار کیا کمال کا کلام ہے یار۔ اچھا اس میں 50% قصور ہم لوگوں کا ہے۔ ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن پر خود عمل نہیں کرتے۔ جب میں سراب عمل بن جاؤں گا نا، میری ہر حرکت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، ہر بات سے ہدایت ملے گی۔ تو چونکہ 50 قصور ہمارا ہے، ہم خالی قرآن کریم کا کو چورن بیچتے ہیں۔ قرآن کا ہمارے دل میں بھی نہیں اترا ہے، ہم بھی قصوروار ہیں۔ حامل قرآن ایسا نہیں ہوتا جیسے میں ہوں، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا چہرے کی فریشنس کچھ اور ہوتی ہے، چہرے کی نورانیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے کردار سے قرآن جھلکتا ہے، اس کے گفتار سے قرآن جھلکتا ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے وہاں سے قرآن آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم 50% قصوروار ہم ہیں، 75% قصوروار آپ ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم سے بھی زیادہ گزرے، ہم سے لوگ جھوٹی موٹی نسبت تو رکھتے ہیں نا، جھوٹ طریقے سے بھی قرآن ہی کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام تو نہیں لیتے ہیں، بلاتے تو اسی کی طرف ہے۔ اگر میرے دل کالا ہے، آپ کا دل اجلا ہو نا، آپ کے دل میں بات تو سچ ہے، اترنی چاہیے۔ جب آگے دل میں نہیں اترا ہے تو اس کا مطلب ہے تیرا دل بھی کالا، میرا دل بھی کالا۔ خیر بھی یہ نہیں کہ ہمارا دل کالا ہم سکون سے بیٹھے، ہم نے اللہ کو منانا ہے، اللہ سے اپنی دل کی سیاہی ہی کے دور ہونے کی دعا کرنی ہے۔ ہم نے مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم اس حالت میں کیا قبر میں جائیں گے؟ کیا بتائیں؟ ہم میں سے کون سا شخص ہے جو قبر میں جانے کو تیار ہے؟ اس حالت میں اگر موت آئے، وہ اللہ کو منہ کیا دکھائے گا قبر میں جا کے؟ کوئی تیار ہے آپ میں سے؟ کوئی ہے تیار ہے؟ تو اس حالت میں ہم نے مرنا نہیں ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ٹوٹے دل کے ساتھ، سیاہ روئی کے ساتھ، اسی شکل کو لے کر، اسی بدن کو لے کر، اسی ڈیٹا کے ساتھ ہم نے خدا کے دربار میں جانا ہے، ہر صورت میں اس کو منانا ہے۔ ہم جانتے نہیں ہیں، جائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ جو بھی دربار میں گیا خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، سب کچھ لے کے آیا، من کی مرادیں لے کے آیا، پلکوں پہ سے تعبیر، خوابوں کی تعبیر لے کے آیا، اور سنی عاقبت لے کے آیا، محفوظ آخرت لے کے آیا۔ آج تک کوئی نہیں آیا، کوئی کتا کوئی سور بھی خدا کے دربار میں گیا ہے، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے کوئی بات آپ سے چھپانی نہیں ہے۔ میں کوئی دودھ کا دلہا نہیں ہوں، میں اس وجہ سے یہ باتیں ساری کرتا ہوں کہ میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں کہ تم بڑے پرہیزگار بنا پھرتا تھا اور تمہاری حقیقت لوگوں سے چھپی ہوئی تھی، اندر سے کچھ تھا باہر سے کچھ تھا، پیچھے کچرا ہے، سامنے پینافلیکس کا بورڈ ہے، وہ ذرا بورڈ ہٹیے تھا، پیچھے کچرا ہی کچرا، یہ دین کا وال پیپر اوپر لگا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ہم بھی اپنی دنیا کی انسانوں کی عدالت میں اپنا آپ کو مننگا کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے خدا کو ہمارے پر ترس آ جائے اور ہماری کایا پلٹ جائے، ہمارے دل کی کایا پلٹ جائے، ہماری ترجیحات تبدیل ہوں، ہمارا قبلہ درست ہو، ہمارا ڈائریکشن درست ہو۔ ہم نے کسی سے دھوکہ نہیں کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو۔